اشبا کا لباس تار تار تھا اور اس کے جسم پر زخم تھے اور مساموں سے پسینے کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ صدیوں سے لڑ رہا ہے۔ زمانے گزر گئے ہیں اور زندگی کے لیے اس کی جنگ جاری ہے۔ یہ اس کی زندگی کی ہولناک ترین جنگ تھی۔ اس کا واسطہ ایک وحشی سے پڑا تھا جس کے آہنی جسم میں کئی انسانوں کی طاقت تھی اور جو پھرتی اور عیاری میں درندوں کو مات دے سکتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس موذی کے ہاتھوں اس کا جسم سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ بھی اشبا تھا، صحرائے عرب کا سنہری شاہین، جس نے اسیر ڈالنا سیکھا ہی نہیں تھا اور جس کی قوت برداشت اور بے جگری کا لوہا ایک زمانہ مانتا تھا۔ اس نے اس بدمست وحشی کو ایسی یادگار مزاحمت پیش کی تھی کہ اگر وہ جنگ جیت بھی جاتا تو مہینوں اس کنویں کی تاریکی میں بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتا۔ دونوں کے بازو شل ہو چکے تھے اور سانسیں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اگر کوئی بھی کارگر وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے امکانات روشن ہو جاتے۔ آخر اشبا کے مد مقابل کو یہ موقع مل ہی گیا۔ ایک تیز مکے سے بچنے کے لیے جو ہی اشبا نیچے جھکا، وحشی کی ٹانگ کام کر گئی۔ پتھریلے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اشبا کے منہ پر پڑی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پانی میں جا گرا۔ وحشی نے کوئی موقع دیے بغیر اسے چھاپ لیا اور پانی کے اندر ہی اس کا گلا دبانے لگا۔ موت جو دیر سے اشبا سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اب عین اس کی نگاہوں کے سامنے ناچنے لگی۔ اس کی گردن جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی اور مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ فرشتہ اجل کی اس گرفت سے نجات پا سکے۔ یکا یک اشبا کا ہاتھ کسی گول لکڑی سے ٹکرایا۔ ڈوبتے ذہن کو سنبھال کر اس نے اس شے کو پہچاننے کی کوشش کی اور یہ جان کر اس کی دم توڑتی مزاحمت میں پھر زندگی دوڑ گئی کہ یہ لکڑی دراصل اس کے وحشی مد مقابل کا دستہ ہے۔ یہ کلہاڑا کچھ دیر پہلے وحشی کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اشبا کی تلوار کی طرح ڈھونڈنے سے نہیں ملا تھا۔ اشبا نے جسم کی رہی سہی قوت جمع کر کے اپنے دونوں بازو اوپر اٹھائے اور پانی کے اندر لکڑی کے دست پر گرفت مضبوط کر لی۔ تب ایک جان کا کوشش کر کے اشبا نے اپنے جسم کو پانی میں موڑا، اپنی کوہنیوں کو خم دیا اور وزنی کلہاڑا پوری قوت سے وحشی کے سر پر دے مارا۔ ایک کراہ کے ساتھ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ ایک لمحے کی ڈھیل اشبا کے لیے حیات نو کی نوید تھی۔ وہ تڑپ کر وحشی گرفت سے آزاد ہوا اور پینترا بدل کر دوسرا وار کیا۔ یہ وار مد مقابل کی گدی پر پڑا اور وہ کرب سے چلا اٹھا۔ اس کے بعد اشبا نے اسے ایک ساتھ کے لیے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ سنگی کلہاڑی کی پے در پے ضربوں سے اس نے اس عفریت کو چکنا چور کر ڈالا۔ مشال بجھ چکی تھی اور تاریکی میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کلہاڑے کی ضرب کہاں لگ رہی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اسے اس بلا کو زمین بوس کرنا ہے اور اس کی غراہٹوں کو ہمیشہ کے لیے خاموشی کا لباس پہنا دینا ہے۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ کنویں کی تاریک فضا درندہ نما انسان کی لرزہ خیز غراہٹوں سے خالی ہو گئی تھی۔ اس کا بدبودار جسم ریت کے فرش پر گر کر بے سدھ ہو گیا۔ اشبا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کیں اور خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، دوبارہ رنگ و بو کی دنیا میں آ گیا ہے۔ خدا کا شکر کرنے کے انداز میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور امید کا جگنو چمک رہا تھا، جیسے آسمان پر کوئی ستارہ مسافر کو نشان منزل دے رہا ہو۔ حلابہ کے ہاتھ میں پکڑی مشال کنویں کے دور افتادہ دہانے پر روشن نقطے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہی مشل اس کے لیے ستارہ بھی تھی، جگنو بھی اور نشان منزل بھی۔ اس نے اپنی مشل ڈھونڈ کر جلائی، اپنے نیم مردہ مد مقابل کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر سن کی رسی جو کنویں کی گہرائی سے صرف 8-10 گز زیادہ نکلی تھی اس کے جسم سے باندھنے لگا۔ رسی کو وحشی کی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کے سینے پر اشبا نے ایک مخصوص گرہ باندھ دی۔ تب اس نے اپنے ہتھیار ڈھونڈنے اور اپنے زخموں کا خون روکنے کی کوشش کی۔ سرخ رنگ کے منحوس کیڑے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ضروری تیاری سے فارغ ہو کر اس نے مشال گل کی اور رسی تھام کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ ایک طویل جاں سوز اور انتھک جدوجہد کے بعد بالآخر اشبا اندھے کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ حلابہ نے مشال کی روشنی میں اس کی حالت زار دیکھی اور سسک اٹھی۔ اشبا کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ اشبا نے اسے تسلی دی اور کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ اس نے اپنا کمر بند کھول کر حلابہ کو نیل مان کی جھلک دکھائی
تو وہ اس کی آب و تاب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ تاہم اشبا نے محسوس کیا کہ وہ اس کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ کچھ فکر مند تھی۔ اشبا محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ایک وحشت سی ہے اور وہ بار بار چونک جاتی۔ اشبا نے اسے بتایا کہ کنویں کی گہرائی میں وہ ایک عجیب الخلقت انسان کو بندھا ہوا چھوڑ آیا ہے، اور یہی وہ درندہ نما انسان ہے جس سے مارکے میں اس کا جسم زخموں سے چور ہوا ہے۔ اشبا نے حلابہ کو بتایا کہ وہ موذی کنویں کی تہہ میں بے ہوش پڑا ہے اور دونوں کو کسی طرح اسے اوپر کھینچنا ہے۔ حلابہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کل رات پر چھوڑ دیا جائے یا پھر صبح کسی وقت کوشش کی جائے؟ اشبا نے کہا، کیا بات ہے حلابہ، تم کچھ پریشان ہو؟ حلابہ کچھ دیر تذبذب میں رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اشبا، میرا خیال ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے دور جھاڑیوں میں کچھ سائے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بھی آئی ہیں۔ وہ دیکھیں، اس ٹیلے کے پیچھے، اس کے پیچھے کوئی مشال حرکت کر رہی ہے۔ ایکا-ایکی اشبا کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی عود کر آئی۔ اس نے پہلی بار غور سے ارد گرد دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی چھٹی حس نے حلابہ کے بیانات کی تصدیق کی۔ تھوڑی دیر دونوں سوچ میں غرق رہے، پھر اشبا نے کمر بند مضبوطی کے ساتھ باندھا اور تلوار برہنہ کر کے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ حلابہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف سے نکلنا چاہیے، ممکن ہے سردار ہاشم وغیرہ گرفتار ہو چکے ہوں، اشبا نے کہا۔ حلابہ نے اس کے خیال کی تائید کی۔ دونوں گھوڑوں کا رخ موڑ کر جنوب کی طرف بڑھے۔ اشبا کی طرح اب حلابہ نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اشبا کے پہلو با پہلو ہر آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا خالی گھوڑا خود بخود ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جوں ہی وہ جنوبی ٹیلے کی ڈھلوان طے کر کے بلندی پر آئے، یکایک نیم تاریکی میں سینکڑوں مشعلیں جل اٹھیں۔ وہ حیرت سے بت بنے رہ گئے۔ ان کے روبرو سینکڑوں پیادہ سرخ پوش مسلح حالت میں چوکس کھڑے تھے۔ چاندنی میں ان کے لباس اور ہتھیار دور تک چمک رہے تھے۔ نہایت خاموشی اور ہوشیاری کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ پھر انہیں رائے منوہر چند نظر آیا۔ وہ مشکی گھوڑے پر سوار کوئی 30 گز دور کھڑا تھا۔ اشبا اور حلابہ کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 2 تیر انداز اس کے دونوں پہلوؤں پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زرہ کھینچے اور حلابہ اور اشبا کا نشانہ لے لیا۔ اشبا اور حلابہ نے یہی سمجھا کہ دونوں تیر انداز انہیں دھمکانے کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن وہ اصل معاملے سے بے خبر تھے۔ تیر اندازوں کے شست باندھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ یکایک 2 تیر سنسنائے۔ ایک حلابہ کے کندھے کے اوپر سے گزر گیا، لیکن دوسرا حلابہ کی گردن کے قریب کنڈالی میں لگا اور اسے صاف گردن سے نکال لے گیا۔ تیر میں پروئی ہوئی کنڈالی کوئی 20 قدم دور جا گری۔ ماہر نشانہ باز کی کامیابی پر سپاہیوں نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ حلابہ یا اشبا کچھ کرتے، 20 پرجوش سپاہی ان پر جھپٹے۔ حلابہ اور اشبا نے تلوار چلائی، مگر پلک جھپکتے میں ان کے جسموں سے لاتعداد نیزوں کی انیاں آ لگیں۔ اب حرکت کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سپاہی انہیں نیزوں سے دھکیلتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے رائے منوہر چند کے سامنے لے آئے۔ وہ بڑی شان سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا تمسخر انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ افتیلا جام کی نایاب کنڈالی اب اس کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی اور یہ دوہری کامیابی اسے خوشی سے گلنار کر رہی تھی۔ وہ رعونت سے بولا، بہت خوب 7ویں دلہن، ہم تمہاری بہادری کی داد دیتے ہیں۔ تم دل و دماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہو، لیکن کاش تمہارا مقدر بھی اچھا ہوتا۔ تم نے لازوال پرماتما کی کرپا اور پریم کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کو روئے زمین کی اذیت ناک موت کی امانت بنا دیا۔ یہ زمین و آسمان تم پر ترس کھانے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے گرج کر کہا، لے چلو ان سب کو۔ اس وقت اشبا کی نگاہ سردار ہاشم اور اشوکا وغیرہ پر پڑی۔ ان کے لباس تار تار اور جسم خون چکا تھے۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں انہیں گردن میں رسیاں ڈال کر گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا گیا تھا۔ اب شاید اشبا اور حلابہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا تھا۔ کم از کم اشبا کے ساتھ تو یہی کچھ ہونے والا تھا۔ وہ تنو من سپاہی اشبا اور حلابہ کی تلاشی لینے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ ایک سپاہی نے جھپٹ کر اشبا کا کمر بند کھولا۔ نیلمان کی نیل گوں روشنی چمڑے کے اندر سے پھوٹی۔ اسی وقت اشوکا چلایا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ رائے منوہر چند اور گوپی گھوم کر اشوکا کی طرف دیکھنے لگے۔ اشوکا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے نتنے مشلوں کی روشنی میں ہلکے ہلکے پھڑک رہے تھے۔ وہ تیزی سے بولا، رائے صاحب، آپ یا آپ کا کوئی سپاہی اب محترم اشبا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا
اس کی آواز میں غیر معمولی گرج اور بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ رائے منوہر چند نے تل ملا کر پوچھا۔ اسے یہ بے وقت کی دخل اندازی بالکل نہیں بھائی تھی۔ اشوکا نے لرزاں آواز میں کہا، اس لیے رائے صاحب کے محترم اشبا کے پاس اس وقت نیلمان ہے، وہی نیلمان جو مگس دیوتا کے شریر کا حصہ ہے اور برسوں سے جس کی تلاش جاری ہے۔ ابھی آپ نے جو روشنی دیکھی وہ اس نیلمان کی تھی۔ رائے منوہر چند اور اس کے تمام ساتھیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ فضا میں ایک سنسنی خیز سناٹے کی حکمرانی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے موقع پر موجود ہر ذی حس اشوکا کی بات کا یقین کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ایکا-ایکی رائے منوہر چند نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیر کی طرح اشبا کی طرف گیا۔ اس کے ہاتھ سیدھے اشبا کی کمر بند پر آئے۔ وہ اپنے جسم کی پوری طاقت اور دماغ کی تمام صلاحیت صرف کر کے چمکدار پتھر اس کی کمر بند سے نکال لینا چاہتا تھا۔ اشوکا حلق کی پوری قوت سے چلایا، محترم اشبا، نیلمان نہ دینا، نیلمان نہ دینا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اشبا اور رائے منوہر کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ یکا یک اشبا نے منوہر چند کو دھکا دیا اور نیلا پتھر کمر بند سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیلگوں کرنیں مشعل کی روشنی کی طرح چاروں طرف پھیل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر رائے منوہر چند تڑپ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمام پیادے اور سوار بھی خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر اشبا اور حلابہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ رائے منوہر چند اور گوپی سمیت تمام سپاہی گڑ گڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئے اور زمین پر اوندھے لیٹ کر آہو پکار کرنے لگے۔ ان کے لبوں پر فریادیں اور التجائیں تھیں۔ وہ اشبا سے رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ اشبا اور حلابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشبا نے تہکمانہ لہجے میں گوپی کو حکم دیا، سردار ہاشم، اشوکا اور ان کے ساتھیوں کی بندشیں کھول دو۔ گوپی حکم کی غلام کی طرح زمین سے اٹھا اور کانپتے لرزتے ہاتھوں سے ان کی رسیاں کھولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چاروں آزاد ہو کر اشبا اور حلابہ کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اشوکا اوندھے منہ اشبا کے قدموں میں لیٹ گیا اور اس کے پاؤں کو پے در پے بوسے دیتا ہوا بولا، مہاراج، بھگوان نے آپ کے سر پر عظمتوں کا تاج رکھ دیا ہے۔ آپ اس علاقے کے ایک معزز ترین فرد بن گئے ہیں۔ اس روئے زمین پر لازوال پرماتما کے بعد آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اب وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اب آپ حکم دیجئے اور دیکھیے دنیا کیسے آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اشبا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں کیا حکم دوں؟ سردار ہاشم کا چہرہ بھی جذبات سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے کہا، رائے منوہر چند کو حکم دو کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس چلا جائے اور بستی سے اس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے فوراً رہا کر دے۔ اس کے بعد محل میں رک کر تمہارے اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اشبا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہی باتیں منوہر چند سے کہہ دیں۔ رائے منوہر چند نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے، پھر جھک کر بار بار تعظیم پیش کی اور اشبا کے احکامات کے بارے میں اطاعت گزاری کا اظہار کرتا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک اشوکا گرج کر بولا، رک جاؤ۔ رائے منوہر ٹھٹک کر رک گیا۔ اشوکا آگے بڑھا اور بڑی حکارت سے حلابہ کی کنڈالی اس کے گلے سے اتار لی۔ اب جاؤ، اس نے اشبا کی ترجمانی کرتے ہوئے حکم دیا۔ رائے منوہر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک بار پھر تعظیم پیش کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں قرب و جوار کے ٹیلے سرخ پوشوں کے وجود سے خالی ہو چکے تھے۔ مہتاب عین سر پر چمک رہا تھا اور اشبا اور حلابہ اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ ٹیلوں میں تنہا کھڑے تھے۔ نیم گول نیلگوں پتھر ابھی تک اشبا کے ہاتھ میں تھا اور اس کی مدھم روشنی فضا میں ایک چھوٹا سا ہالہ بنا رہی تھی۔ اشبا نے سردار ہاشم اور اشوکا سے مشورہ کیا اور پھر وہ سب آبوک جا کی طرف بڑھے۔ آبوک جا، جس کی گہرائی میں اشبا کا مافوق الفطرت مد مقابل بے ہوش پڑا تھا اور جسے انہوں نے سطح زمین پر کھینچنا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے آبوک جا کے بارے میں جو خوف اشوکا اور سردار ہاشم کے ذہنوں پر مسلط تھا، اب کافی حد تک دور ہو گیا تھا، اور اسے دور ہونا ہی تھا۔ اشبا نے وہ کام کیا تھا جس کا کسی نے کبھی اس خطہ زمین پر تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے یقین کی حدت سے خوف کی صدیوں پرانی برف کو پگھلا کر پانی کر دیا تھا۔ اس نے توہم پرستی اور جہالت کے اندھیرے پر پہلی ضرب لگا دی تھی اور اب اس ضرب کی گونج چہار سو پھیل رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ منظر رکھوار بستی کا تھا۔ سرسوتی کے نیم پختہ مکان میں اشبا، حلابہ، سردار ہاشم، اشوکا اور ان کے دیگر ساتھی جمع تھے۔ وہ آبوک جا کے نیم بے ہوش وحشی کو لے کر علل صبح یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ وحشی اس وقت قریبی مکان کے تہہ خانے میں رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اشوکا اور سردار ہاشم نے مل کر اس کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لکڑیوں کی مدد سے سیدھا رکھ کر باندھ دیا گیا تھا۔
یہ سب کچھ اسی تہہ خانے میں ہوا تھا جہاں اب تک چندا روپوشی کے دن گزار رہی تھی۔ اشوکا کا خیال تھا کہ اب چندا کو روپوش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی بوریے کا لباس اس کے لیے ضروری تھا، لہٰذا اس وقت وہ بھی عام لباس میں حلابہ کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ سب اپنا آئندہ لایا عمل سوچ رہے تھے۔ بستی کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح سرسوتی کو بھی گرفتار کر کے لے جایا جا چکا تھا اور ابھی تک سرسوتی واپس آئی تھی اور نہ بستی کا کوئی دوسرا قیدی۔ بستی کے چند بچے کچے بوڑھوں نے اشبا اور سردار ہاشم کو بتایا کہ رات دوسرے پہر اچانک 20 سرخ پوشوں نے آبادی کو گھیر لیا اور اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں۔ کئی لوگوں کو برہنہ کر دیا گیا اور بری طرح مارا پیٹا گیا۔ پھر وہ سب قیدیوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دوارے کی جانب لے گئے۔ اشبا سوچ رہا تھا کہ گرفتاریوں کی کارروائیوں کو 3 پہر گزر چکے ہیں۔ وعدے کے باوجود رائے منوہر چند نے ابھی کسی فرد کو رہا نہیں کیا۔ یقیناً وہ اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پرماتما سے مشورہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے پرماتما نے اجازت نہ دی ہو، یا پھر پرماتما سے اس کا رابطہ ہی نہ ہو سکا ہو، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ اس پتھر کی وہ قدر و قیمت ہی نہ ہو جو اشوکا اور سردار ہاشم سمجھ رہے تھے۔ اس پتھر کی موجودگی میں بھی پرماتما بہرحال برتر قوت کا مالک تھا اور اس کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ اسی کشمکش اور تذبذب میں کچھ دیر اور گزری اور پھر بستی کے مضافات گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ ایک شخص نے اطلاع دی کہ رائے منوہر چند بہت سے مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے۔ اشبا اور اس کے ساتھی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہو گئے۔ اشبا نے چند تیر اندازوں کو مکان کی چھت پر چڑھا دیا، خود بھی ان سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ چند لمحے مزید گزرے اور پھر رائے منوہر چند، جواہر لال گوپی اور کچھ بڑے سردار مکان کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ اشبا اور سردار ہاشم برآمدے میں کھڑے تھے اور ان کی نیت بھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رائے منوہر چند آگے آیا اور اشبا کے سامنے اوندھا لیٹ گیا۔ دوسرے سرداروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اشوکا نے پوچھا، رائے صاحب، مہاراج اشبا نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن 4 پہر گزر جانے کے باوجود ابھی کوئی شخص رہا نہیں ہوا۔ اس رویے کو کیا سمجھا جائے؟ رائے منوہر چند نے ایک نگاہ غلط انداز اشوکا پر ڈالی اور اشبا سے مخاطب ہو کر بولا، مہاراج، گستاخی کے لیے شمع چاہتا ہوں، بندہ تاخیر کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ لازوال پرماتما آپ سے خود ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں یہی پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اشبا نے پوچھا، یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ رائے منوہر نے کہا، دوارے میں۔ مجھے بصد احترام آپ کو دوارے لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اشبا نے سوالیہ نظروں سے سردار ہاشم اور اشوکا کی طرف دیکھا، پھر رائے منوہر چند سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ رائے منوہر نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ اشبا، سردار ہاشم، اشوکا اور حلابہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر اس بارے میں غور و فکر کیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ پرماتما کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ تاہم اشبا تنہا نہیں جائے گا، سردار ہاشم اور اشوکا بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اشوکا نے نیل مان کے بارے میں اشبا کو کچھ ضروری ہدایات بھی دیں اور اسے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ ہر وقت نیل مان سے چھو کر رکھے اور اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ ضروری تیاری کے بعد اشبا، سردار ہاشم اور اشوکا سرخ پوشوں کے ساتھ دوارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہ دوارے کی بارونق آبادی میں داخل ہوئے، انہیں سڑک کی دونوں اطراف لوگوں کے ہجوم نظر آئے۔ وہ بڑی پراشتیاق نگاہوں سے اشبا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بعض جگہوں پر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ سرخ پوش سپاہی لوگوں کو لاٹھیوں سے پیٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ نہ جانے اتنی خلقت اشبا کو دیکھنے کے لیے کہاں سے امڑ آئی تھی۔ ان میں عورتیں، مرد، بچے سب شامل تھے۔ اشوکا نے اشبا کے کان میں بتایا کہ نیل مان کی برآمدگی کی خبر دور و نزدیک میں پھیل گئی ہے اور لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اشبا کے تنے تنہا آبوک جا میں اترنے کو بھی ایک بہت بڑا چمتکار سمجھا جا رہا تھا۔ مختلف راستوں سے ہو کر یہ قافلہ تاریک جنگل کے بیرونی حصار کے قریب واقع اس عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچا۔ لوگ دور دور کے علاقوں سے گروہ در گروہ پوجا پاٹ کے لیے آئے تھے۔ اشبا اپنے دونوں ساتھیوں یعنی سردار ہاشم اور اشوکا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آخر وہ اس خاص کمرے کے سامنے پہنچ گئے جہاں پرماتما کی مورتی نصب تھی اور خاص خاص لوگ اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اس کمرے میں اشبا کو تنہا جانا تھا، لہٰذا اشوکا اور سردار ہاشم باہر ہی رک گئے۔ اشبا نے اندر داخل ہو کر صاف و شفاف در و دیوار کو دیکھا۔ قیمتی فانوس، طلائی دروازے
اور لاتعداد محرابیں اور منقش ستون، اس جگہ کو نادر روزگار بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بلند کرسی پر پرماتما کی نقاب پوش مورتی کسی دیو ہیکل انسان کی طرح بڑی رعونت سے بیٹھی تھی، اور یوں لگتا تھا ابھی بول اٹھے گی، اور پھر وہ سچ مچ بول اٹھی۔ اس کی آواز چاروں اطراف گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اے ملک عرب کے بہادر نوجوان، مبارک ہو، ہم خود کو تیری تعریف پر مجبور پاتے ہیں۔ تو نے ہمت کی اور اپنی کوشش سے ایک ایسا انعام حاصل کر لیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اشبا نے محسوس کیا کہ پرماتما کے لہجے میں مٹھاس اور نرمی ہے، حالانکہ اس کی گردن پر پرماتما کے کئی کارندوں کا خون تھا، اور ایک روز پہلے تک پرماتما کے ہرکارے شکاری کتوں کی طرح اس کی تلاش میں تھے۔ اس نے محتاط لہجے میں کہا، میرا خیال ہے میں پرماتما سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تاہم میں اس تعریف کے لائق نہیں۔ میری کامیابی میرے اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایک گھمبیر خاموشی طاری رہی، جیسے پرماتما اشبا کے بے باک انداز گفتگو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی ٹھہری ہوئی آواز آئی، اشبا، ہمارا علم کہتا ہے کہ تمہارے نیل مان تک پہنچنے میں کچھ ہاتھ ساحر اعظم افتیلا جام کا بھی ہے۔ ساحر اعظم اپنے آخری دنوں میں ہمارا دشمن ہو گیا تھا، اور اپنی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ ہماری طاقتوں سے بھی ٹکرا گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ ہزاروں کہکشائیں بھی مل جائیں تو ایک سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنی بڑائی کے زوم نے اسے اس کے قیمتی جیون سے بھی محروم کر دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، افتیلا جام کے معاملات اب اس کے ساتھ ختم ہو چکے، وہ اب تاریخ جنگل کی کتاب سے پھاڑا جا چکا ہے۔ تم ایک بہادر اور باصلاحیت نوجوان ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم اپنی کامیابیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گے۔ اشبا نے کہا، میں افتیلا جام سے ایک مختلف شخص ہوں، اور آپ کو میرے کسی عمل میں اس کا رنگ نظر نہیں آئے گا۔ پرماتما نے کہا، ہم تمہارے انداز گفتگو سے خوش ہوئے، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ اشبا نے کہا، میں اپنے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میں، آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ کی عطا کا وسیلہ ضرور بن سکتے ہیں۔ ایک بار پھر پرماتما کی جانب گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کا لفظ جیسے سیدھا اس کے سینے پر جا کر لگتا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے زخمی لہجے میں کہا، وسیلہ سمجھ کر ہی مانگو، بولو کیا چاہتے ہو۔ اشبا نے کہا، اے پرماتما، میرے ساتھی کئی ماہ سے آپ کی قید میں ہیں، ان میں سے کچھ تو شہید کیے جا چکے ہیں اور کچھ زندہ ہیں، میں ان کی رہائی چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ سارا سامان بھی ہمیں درکار ہے جو صحرا میں ہم سے لوٹ لیا گیا تھا۔ پرماتما نے فیاضانہ لہجے میں کہا، تم نے یہ سب کچھ حاصل کیا اور کچھ؟ اشبا نے کہا، کل بستی سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کر دیا جائے، ان کا جرم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی۔ پرماتما نے کہا، ان کی رہائی کا حکم ہم صادر کر چکے ہیں، کچھ دیر میں وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ اشبا بولا، میں اپنی ساتھی حلابہ بنت شرجیل کے لیے مکمل تحفظ کی یقین دہانی چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اسے تمام الزامات سے بری کر دیا جائے۔ چند لمحے پرماتما کی آواز ابھری، لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے غضب پر جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے اشبا، ہم تمہاری عظیم کامیابی کے طفیل اس سنگین مجرمہ کو بھی شمع کرتے ہیں۔ میرا ایک مطالبہ اور ہے، اشبا نے جمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ افتیلا جام کی کہانی اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ اس کے پیروکاروں کو معاف کر دیا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی بھی تو اس کی سزا وہ بھگت چکے۔ تاریک جنگل میں اس پہاڑی پر ان پر جو کچھ بیتی تھی سب کو معلوم ہے، ان میں سینکڑوں نے دیوانگی کے عالم میں بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب جو تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں وہ آپ کی مہربانی کے مستحق ہیں۔ پرماتما نے گھمبیر آواز میں کہا، تمہارا یہ مطالبہ ہمارے لیے فوری طور پر قابل قبول نہیں، کیونکہ اس ریاست میں بغاوت کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ بہرحال اس معاملے پر ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ شکریہ، اشبا نے کہا، اب میں جانے کی اجازت چاہوں گا۔ پرماتما کی آواز ابھری، تم اب اس بستی میں واپس نہیں جاؤ گے، تم ایک عظیم رتبہ حاصل کر چکے ہو اور وہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے رائے منوہر چند کا محل خالی کروایا جا چکا ہے، وہاں تم لوگوں کی ضروریات کا تمام سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے، خدام اور کنیزیں حاضر ہیں، تاریک جنگل کے خاص خدمتگار بھی وہاں معمور کر دیے گئے ہیں، ہمیں امید ہے تم وہاں ہر طرح کا آرام پاؤ گے۔ اشبا نے تیزی کے ساتھ سوچا،
اس الگ تھلگ بستی میں رہنے کے بجائے دوارے میں رہنا اس کے لیے اور اس کے مقاصد کے لیے کہیں زیادہ موزوں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پرماتما، اگر آپ میرا یہاں رہنا مناسب سمجھتے ہیں تو میں بستی چھوڑ دیتا ہوں۔ پرماتما نے کہا، یہ مناسب ہی نہیں، ضروری بھی ہے۔ ہم تمہیں تمہارے منصب کے مطابق ایک اہم عہدہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ عہدہ تمہیں اس ریاست کا اہم ترین شخص بنا دے گا۔ اشبا نے کہا، میں خود کو کسی لائق نہیں سمجھتا، یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے مہر و محبت کی گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اشبا، اب تم جا سکتے ہو۔ چند روز بعد ہم تمہیں تاریک جنگل میں بلوائیں گے تاکہ مقدس نیل مان کی زیارت کر سکیں۔ چند رسمی کلمات کے بعد اشبا طلائی مورتی والے کمرے سے نکل آیا۔ ملحقہ کمرے میں سردار ہاشم اور اشوکا بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اشبا کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ تینوں طلائی مورتی والی عمارت سے باہر نکلے تو ایک نہایت سجی سنوری بگھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رائے منوہر چند بگھی کی پہلی نشست پر موجود تھا۔ اس کے محاذ دستے کے چاقو چوبند سوار دو رویا قطاریں بنائے کھڑے تھے۔ اشبا اور اس کے ساتھی بگھی میں بیٹھ گئے۔ اس کا جلوس بڑی شان سے محل کی طرف روانہ ہوا۔